ظاہر ہے مخصوص نشستوں کے بغیر ہی حکومت کے پاس اگر 2/3 کا نمبر مینج اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کا نمبر بہت کم ہے, آپ تو ان سے ظاہر ہے آپ تو 100-103 پہ کھڑے, تو وہ تو آپ سے بہت آگے ہیں. تو آپ کے مخصوص نشستیں آ کر بھی آپ جو ہے وہ 2/3 ان کی نہیں روک سکتے. ہاں آپ کے چند ایک ارکان, 4-5 ارکان اگر آپ کے مینج کر لیتی ہے حکومت, جو کہ 41 ہیں, وہ جو 41 آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں ان میں سے 4-5 کو بھی اگر گورنمنٹ مینج کر لیتی ہے تو پھر وہ 2/3 ان کی مینج ہوتی ہے. تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے, کہیں آپ کے ارکان پہ نقب تو نہیں لگ گئی. اور دوسرا جو جی سمر, یار سمر ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں آپ بھولتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا پرائم منسٹر صاحب کے فرزند ارجمند کو چیف منسٹری سے اڑا کے پرے مارا تھا, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیفیکشن ہی صرف نہیں ہوگی کہ وہ ان کی سیٹ جاتی رہے گی, سر, اسی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ابھی ایک ہوگا. ریسنٹ فیصلے کے اندر تو 41 ارکان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے انہیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے طور پر. آپ کو کس نے کہا ہے جناب؟ یہ آپ تشریح اپنی حکومت والی نہ کیجئے گا. میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں نا, ان کا پلان تو یہی ہے, نوٹیفائی تو نہیں ہوئے نا ابھی تک, اور 8 رکنی جو یہی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے جو 8 رکنی بینچ جس کی سربراہی سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا, اس میں یہ ساری چیزوں کو بڑا واضح طور پر کیا ہے. 2 کیٹیگریز انہوں نے بنائی تھی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک میں 39 تھے انیکسچر ایج, اس میں میں بھی شامل ہوں, جنہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا تھا, ان کو تو نوٹیفائی کر دیا عملداری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. جو 41 والی کیٹیگری انیکسچر بی تھا اس کو بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا, بلکہ 11 ججز نے 13 میں سے کہا کہ یہ پی ٹی آئی ہی کے ہیں, پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کبھی بین نہیں کی تھی. ہمارے فیصلے کو بھی انہوں نے جو صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ انہی 41 کی میں بات کر رہا ہوں کہ نہ انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک بطور تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ ڈکلیئر کیا ہے, نہ ہی اسپیکر نے ابھی تک انہیں تحریک انصاف کی طرف کاؤنٹ کیا ہے. تو اگر تو جو 39 ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی گردانے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی بندہ اگر ووٹ کرتا ہے اس آئینی ترمیم کے اندر, اس پہ تو ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے. لیکن جو 41 ارکان ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا, اگر وہ ووٹ کرتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر, ان پہ تو ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی. آپ خود ماہر قانون ہیں, آپ تو اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. جی نہیں, دیکھیں یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارلیمانی پارٹی ہماری فیصلہ کر چکی ہے, دونوں نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے. گوہر نے بھی لکھ کر دے دیا ہوا ہے, بیرسٹر گوہر نے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, اور اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی یہ ریٹن انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ہم نے اس جو ہے ایسی کوئی ترمیم ہوگی تو ہم اس میں اس کا مثبت جواب نہیں دیں گے, ووٹ نہیں دیں گے اس ترمیم پر. سو ڈیفیکشن کلاز ان پر 41 کے 41 پر بھی اسی طرح لگے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. الیکشن کمیشن کی بدنیتی اور بددیانتی تو بڑی واضح طور پر اس فیصلے میں لکھی ہوئی ہے, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہے. نہ صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو سمبل کا تھا اس کی غلط تشریح کی ہے, بلکہ آئین کو سپورٹ کیا ہے. جب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو انہوں نے آزاد بکھیر کر پھینک دیا, اور ان کو جو ہے کسی بھی قسم کی ترمیم کے اندر کچھ آج جو کمیٹی کا اجلاس بھی تھا, ہائی پاور کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کے اندر, اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی شریک تھے. کوئی آپ کی پارٹی میں کوئی بات ہوئی کہ گورنمنٹ نے کیا ترامیم وہ پرپوز کر رہی ہے, کوئی ایسی بات کوئی آپ کے نالج میں آئی ہو؟ دیکھیں ایک تو پہلا میں آپ کا جواب دیتا چلوں کہ ہمارا ایک رکن بھی نہیں ٹوٹا ہے. اگر تو کسی نے سیاسی خودکشی کرنی ہے تو وہ اور بات ہے, لیکن کبھی آپ تصور کر سکتے ہو سمر یار, جب جس پارٹی کا اتنا اونچا گراف ہو کہ اب تو پہلے تو 70% تھا, اب 90% عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, 90% میں رحیم یار خان بھی آتا ہوگا جہاں سے کالی آپ قومی اسمبلی کی اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹ ہارے ہیں. ارے بابا اداروں کو دیکھیں, اداروں کو نہیں چاہیے مداخلت کرے. ادارے تو بارہا کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی دخل عمل نہیں ہے, ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, اور نہ کوئی ہماری فیورٹ ہے نہ کسی کے ہم مخالف ہیں. کاش کے ہم اس بات پر جو ہے قائم ہو جائے ادارے, تو جو ہے ملک چلنا شروع ہو جائے گا.
لیکن اگر اس طرح سے آپ ڈسیپٹیو ہو کر ڈپلسٹی کرتے ہوئے آپ جو ہے منافقت کرتے ہوئے اور اس طرح سے آپ جو ہے زومانوی باتیں کرتے ہو تو پھر عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. بنگلہ دیش کا حشر دیکھ لیں کیا ہوا. آج حسینہ واجد جو بہت دبنگ قسم کی وزیر اعظم تھی, آج ان کو پناہ کہیں نہیں مل رہی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے یہ توڑ چڑھے گی, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک اور ڈیزاسٹر, جس طرح ان کا ہر قدم جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. نہ یہ دیکھیں دو ہی یعنی اس میں ترمیم کے اندر کھوسا صاحب کسی بھی قسم کی ترمیم آتی ہے, چاہے اگر کچھ بہتری بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے, اصلاحات بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے, تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قطعاً اسے سپورٹ نہیں کیا جائے گا, مخالفت کی جائے گی اس کی. اصلاحات کس بات کی؟ یار ہم دیکھیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے کیا سر؟ دیکھیں کوئی اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں, یہ بددیانتی پر مبنی ہے. یہ پارلیمان ویسے ہی فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں ہے. معاف کیجئے گا, پہلے یہ تو سمجھ لے کہ کیا یہ واقعی عوام کی آواز ہے جو بیٹھی ہوئی ہے ایوانوں میں. یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے آپ بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح کے غاصب ڈاکوؤں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, نہ دنیا تسلیم کر رہی ہے. صحیح ہے. تو کھوسا صاحب مجھے اب یہ بتا دیں کہ یہ تو چلے اب دیکھتے ہیں کل یا پرسوں ترمیم آتی ہے, تو آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی مخالفت کرنی ہے, جہاں کہ آپ نے ابھی تک اس کا ڈرافٹ نہیں دیکھا کہ ترمیم کے اندر ہے کیا, میں بھی کچھ اصلاحات بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے سر یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آج خواجہ آصف صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ جو رات وہ غائب رہے تھے وہ کوہسار میں موجود تھے, وہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی مافیا تلافیاں کی انہوں نے جا کے. تو یہ کیا معاملہ ہے گنڈا پور صاحب کا, کوئی کلیئرٹی آج نہیں رہی کہ وہ جو گئے تھے وہ کیا معاملہ تھا, کیوں گئے تھے, بلائے گئے تھے یا خود سے گئے تھے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ سمر اگر کسی چیز کو سپوائلر کرنا ہو نا تو خواجہ آصف جیسے بندوں کو بیچ میں بٹھا دو. پارلیمان میں بھی سب سے زیادہ جو فساد کی جڑ بنتی ہے وہ خواجہ آصف بنتے ہیں. خواجہ آصف خود ریحانہ ڈار سے بری طرح ہارا ہوا ہے. ایک ہارا ہوا شکست خوردہ شخص جو ہے بیٹھ کر بڑکیں مارے اور کہے کہ کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, تو ان کو خود ذرا میں تو ان کی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں سر, میں تو ان کی معلومات کے اوپر آپ سے سوال کر رہا ہوں. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوہسار میں گئے, رات ساری وہاں گزاری, وہ کیا معاملہ تھا, بلائے گئے تھے یا خود سے گئے تھے گنڈا پور صاحب وہاں پر؟ دیکھیں ان کی پہلے بھی بطور چیف منسٹر کے ان کا انٹریکشن رہتا ہے, بالکل ان کو بلایا تھا, اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے, اور وہ بانگ دہل گئے تھے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں انہوں نے کھل کے باتیں کی, انہوں نے کہا کہ آپ جو میرا صوبہ ہے جس طریقے سے اس میں جو ہے ایک حالات ہیں وہ ناقابل یقین حد تک بگڑے ہوئے حالات ہیں. انہوں نے بالکل جو ہے محرومی اپنی جو ہے اس کا اظہار بھی کیا. رضی کوسا صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی, انہوں نے کچھ وضاحتیں تو نہیں دی اپنی اسلام آباد جلسے کے اندر کی گئی تقریر کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کی تقریر کے ہم پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے بشمول عمران خان کے. معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے, وہ تو اب خیبر پختونخوا کی طرف سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے کے بہا پہ ڈیل کریں گے سارے معاملات کو افغانستان کے ساتھ. تو یہ نہیں کر سکتے, یہ تو حکومت پاکستان کا پریروگیٹو ہے. کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھو سمر, وہ آدھا جو ہے خانبادہ اس طرف ہے, آدھا خانبادہ اس طرف ہے, ایک ہی زبان بولتے ہیں ادھر والے جو ہیں, ایک ہی زبان ادھر سے پشتون بولتے ہیں. ان کے جو ہے آپس میں ان کی ٹریڈ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے. ان کا جو ہے ہمارے 9/11 کے بعد ہم نے لاکھوں بندے ان کے اپنے گلے سے لگا کر ان کو اپنے گھر دیے, اپنا دل دیا, اپنا دھرتی ماں دی, ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہم نے زیادتی کر دی ہے. ہم نے پاکستان کی اس حکومت نے جو کچھ حشر کیا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو گلے لگا کے ان کو جو ہے سپورٹ دیتے, ان کو ساتھ لے کر چلتے, الٹا ہندوستان کا اثر ادھر زیادہ ہونا شروع ہو گیا. میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ اگر حالات کے پی کے اندر بہت زیادہ کنٹرول سے باہر چلے گئے, حالات سے مراد میری ہے کہ گنڈا پور صاحب جس طرح سے وفاق کی اسٹیٹ کی پالیسی کو بالکل ہی خاطر میں نہ لاتے ہوئے خود سے فیصلے کر رہے ہیں, تو اس پہ اگر حالات مزید کہتے ہیں خراب ہوئے تو پھر معاملہ جا سکتا ہے گورنر راج کی طرف بھی, لیکن ایز اے لاسٹ ریزورٹ.
ارے بابا پہلے کون سا کمی ہو چکی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اس صوبے میں آ کے دکھائے، اس کو فلاں جگہ روک لیں گے۔ آپ ایک چیف منسٹر، ایک صوبے کے چیف منسٹر کو دھمکی دیتے ہو کہ آپ پاکستان کے کسی اور حصے میں آ کر دیکھیں، تو یہ مجھے بتائیں کیا یہ خواجہ آصف کی اور یہ وزیر دفاع کی یہ زیب دیتا ہے اس کو کہنا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے ایک صوبے کے کہے کہ آپ دوسرے صوبے میں آ کر دکھاؤ، ہم پتہ نہیں کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ تو جب ایسی زبانیں آپ استعمال کرو گے تو آپ نفرتیں جو ہے پیدا کر رہے ہو۔